آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پہلے تو پیدا کر دیا ہے، اب اس کے بعد نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ آخرت ہے، نہ دوبارہ اللہ کہاں پیدا کرے گا۔ مراد علی شاہ، وہ نواز شریف ہو، شباز ہو، حمزہ شباز ہو، یہ خاقان عباسی ہو، خواجہ آصف ہو، یہ سب لوگ عیسائیوں کو اور قادیانیوں کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ اس گندے عقیدے پر کفار سے محبت اور ان سے دوستی حرام ہے، حرام حرام ہے۔ یہ تو آیات تھی، اب احادیث بھی سن لیں۔ ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لیس احد اصبر علی اذی سامعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم۔ ترجمہ سن لیں، یہ 6099 نمبر ہے بخاری میں حدیث کا، اور باب الصبر فی الاذی، اللہ تعالیٰ اس جملے کی تکلیف کے باوجود بھی صبر کرتا ہے۔ لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ صبر کرتا ہے۔ یہ باب ہے، چیپٹر کا عنوان ہے۔ ترجمہ سن لیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اور وہ اپنی تکلیف دہ بات کو سن بھی رہا ہے، لوگ اس کے لیے اولاد بتاتے ہیں، اور وہ اس کے باوجود انہیں عافیت دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُمْ، اور انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ تکلیف دہ بات ہے، اللہ اس کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کے باوجود وہ برداشت کر کے اپنے ان بندوں کو رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس گندے عیسائیوں یہودیوں کے اس گندے عقیدے کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے خلاف لڑنے، جنگ، جہاد اور جو ہے قتال کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ توبہ میں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ترجمہ سن لیں، جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے، پہلا جرم ایمان نہیں لاتے، اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، دوسرا جرم، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اپنی مرضی سے کھا پی رہے ہیں، حلال حرام کا کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں، رسول نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں، وہ اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ قاتل الذین، ان کے خلاف جنگ کرو، یہاں تک کہ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگ جائیں، ذلیل ہو کر جزیہ دینے لگ جائیں۔ اب ہم تو اقوام متحدہ سے قرضہ مانگتے، پیسے مانگتے ہیں، ہے تو قرض، چلو قرض تو یہودیوں سے بھی مانگا جاتا، اللہ کے رسول بھی قرض اٹھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب مسلمان زوال یافتہ ہو گئے ہیں، کبھی اللہ کے رسول مکہ فتح کر رہے ہیں، علاقے فتح کر رہے ہیں، صحابہ ابو بکر و عمر جنگ لڑ رہے ہیں، حضرت عمر ایران فتح کر رہے ہیں، مصر فتح کر رہے ہیں، اور امیر معاویہ یہ سارا جنوبی افریقہ، الجزائر، مراکش اور تیونس، یہ سارا امیر معاویہ اس کو فتح کر رہے ہیں، اور وہاں سے غنیمتیں آ رہی ہیں، مال آ رہا ہے۔ مسلمانوں کا دبدبہ تھا، ہیبت تھی، روب تھا۔ اللہ نے ان کو کہا کہ تم جہاد اور قتال کرو۔ پھر فرمایا مسلمانوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ موت سے ڈرنے لگیں گے، اور بیلوں کی دمیں پکڑیں گے، یعنی تجارت میں مصروف ہو جائیں گے، اور موت سے ڈریں گے۔ ہمارے یہاں بلے لگانے والے بھی ہوں، اگر کہنا انڈیا حملہ کرتا ہے تو کانپنے لگ جاتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ مرنا تو ہے نا، ڈر اللہ سے ہونا چاہیے، ڈر کافر سے اور موت سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت ہے
جس کا ترجمہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاد، غزوہ، قتال اور جنگ لڑنے کا حکم دیا ہے۔ جرم کیا ہے؟ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ یہی وجہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا، قتال کا حکم دیا ہے۔ 4 وجہیں بتائی ہیں۔ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، توہین والا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والا عقیدہ رکھتے ہیں، رسولوں کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی سورۃ توبہ میں نیچے ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، یہ اللہ کو تکلیف دینے والا جملہ ہے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس جملے سے اللہ تعالیٰ کمزور اور محتاج ثابت ہوتا ہے اور اس کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا جرم، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ایمان کالعدم ہے، اور رسولوں نے جو چیزیں حرام کی ہیں، اللہ نے جو چیزیں حلال اور حرام بتائی ہے، وہ اس کا کوئی احترام نہیں کرتے اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ اسے قبول کرنے کے لیے ان کے پاس ان کے انبیاء کی تعلیمات اب بھی موجود ہیں۔ اسلام کے دین حق ہونے کے واضح دلائل ان کے پاس ان کی کتابوں میں اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ اس کو نہیں مانتے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں راوی کا نام بھی بتا دیا اور حدیث کا کتاب کی آپ کو بتا دی۔ اب اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 4690۔ یہ حدیث ہے، قال اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذبنی ابن آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک فاما تکذیبہ، ترجمہ سن لیں، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ ولم یکن لہ، یہ اس کو زیب نہیں دیتا، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے، پھر بھی آدم کا بیٹا اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ اور فرمایا وشتمنی ولم یکن لہ، آدم کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی حالانکہ گالی دینا بھی اس کو زیب نہیں دیتا، یہ بھی اس کا حق نہ تھا۔ اور اللہ کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ نہیں بنائے گا۔ یہ اللہ کا جھٹلانا کیا ہے؟ آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پہلے تو پیدا کر دیا ہے، اب اس کے بعد نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ آخرت ہے، نہ دوبارہ اللہ کہاں پیدا کرے گا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے اور ہمارے جسم مٹی کھا جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پاؤڈر بن جائیں گے، مٹی کے ذرات میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ اللہ کو جھٹلانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پہلی دفعہ پیدا کرنا مجھے دوبارہ بنانے سے آسان نہیں ہے۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، بار بار اس کو بنانا، جب فارمولہ ہاتھ آ گیا پھر اس کو بنانا اور اس کا معیار قائم رکھنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، میں نے لم یلد ہوں، میں نے کسی کو جنا نہیں ہے، میں محتاج نہیں ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ کسی نے مجھے جنا اور نہ ہی کوئی میرے برابری کرنے والا ہے، میرے ٹکر کا جوڑ کا کوئی نہیں ہے، سب میری مخلوق ہیں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ساری کائنات کا خالق ہوں۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری سے میں نے آپ کو پیش کی ہے۔ ہمارے سامنے کوئی شخص اللہ کو گالی دے، برداشت تو نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ جتنا بھی کمزور ایمان ہے، اللہ کے بارے میں یہ جملہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ کو گالی دے کر بولے، مخاطب ہو، ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ یہ کیسے برداشت ہوتا ہے کہ عیسائی اور یہودی اللہ کو گالی دیتے ہیں 25 دسمبر کو اور مسلمان ان کو مبارکباد دیتے ہیں؟ وہ زرداری ہو،
وہ بلاول بھٹو اور وہ سندھ کا گورنر ہو مراد علی شاہ، وہ نواز شریف ہو، شہباز ہو، حمزہ شہباز ہو، یہ خاقان عباسی ہو، خواجہ آصف ہو، یہ سب لوگ عیسائیوں کو اور قادیانیوں کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بولیاں بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میری کرسمس، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آج کے دن پیدا ہوئے تھے، اس پیدائش کی عید اور عید کی تمہیں مبارک ہو، یہ ہے میری کرسمس کا معنی، یہ اللہ کو گالی ہے۔ اور ہم مسلمان نہ تو ہمیں میری کرسمس کہنا ہے اور نہ ہی ان عیسائیوں کو ان کے اس گمراہ کن عقیدے کی مبارکباد دینی ہے، اور نہ پھول دینے ہیں، نہ مٹھائی دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسائیوں کے غلط عقیدے کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں غلو کیا۔ غلو ایک قرآنی اصطلاح ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے۔ غلو کسی چیز کو یا کم کر دینا اس کی حیثیت سے، یا اس کو بہت اونچا کر دینا اس کی حیثیت سے، یہ غلو ہے۔ قرآن اس کی مذمت کرتا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے یہودیوں اور عیسائیوں، اہل کتاب، اللہ کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں غلو کی تمہیں اجازت نہیں ہے، غلو سے کام نہیں لینا ہے۔ عزیر کے متعلق یہودیوں نے کیا غلو کیا؟ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسائیوں نے مریم سے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پانے لگے، 13 دن آپ شدید بیمار رہے، اور اس بیماری میں جب صحابہ گھر کے لوگ آپ کے قریب آتے تو آپ 2 3 4 اور قیامت تک قیمتی اور اعلیٰ قسم کی نصیحتیں اور وصیتیں فرما دیتے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ فرمایا تم مجھے بڑھا کر ایسے نہ کر دینا جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کے نبیوں کو، مخلوق کو اللہ میں سے ڈال دیا، اللہ کے اندر ڈال دیا اور اللہ میں سے نکال لیا۔ فرمایا میرے ساتھ یہ عقیدہ نہ بنانا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تم نے مجھے بندہ اور رسول ماننا اور کہنا ہے، مجھے اللہ میں سے نہیں نکالنا ہے۔ اب لوگ کہیں گے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دلیل یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ آل عمران میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور عیسیٰ کی پیدائش کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آدم کی پیدائش کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو آدم کا کوئی باپ ہے؟ اس کو تو مٹی سے اللہ نے بنا دیا ہے، تو عیسیٰ بھی مٹی سے، آدم بھی مٹی سے، تو ان کی پیدائش تو ایک جیسی ہے۔ اور اللہ نطفے سے انسان بنا دے یا مٹی سے انسان بنا دے، اللہ خالق ہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ جی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ آدم بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے ان کے عقیدے کو بم مار دیے، تباہ کر دیے۔ کسی کو اللہ کا جز بنانا، اولاد بنانا، یہ واضح جلی نمایاں کفر ہے، اور اس کے متعلق قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، تم نے بندوں کو اللہ میں سے ڈال کے نکال لیا تھا کہ یہ اللہ میں سے ہے۔ تو اس گندے عقیدے پر لین دین کے معاملات نہیں کر رہا، اس گندے عقیدے پر کفار سے محبت اور ان سے دوستی حرام ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 میں بیان کی ہے۔ ان سے دوستی اور ان سے محبت، جگری یار، ان سے سارے جگری یار ہیں، یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جگری یار آپ کا دوست مخلص
ایک مومن کو، ایک مسلمان کلمہ گو کو ہونا چاہیے، اور وہ کیسا ہو؟ فرمایا دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے چین ہوتا ہے، تو ہر مسلمان کو اپنا ایسا ہی حصہ سمجھو کہ یہ میرے کلمے کا بھائی ہے اور یہ پریشان ہے اور یہ مصیبت میں ہے۔ اس کے لیے اگر کچھ نہ کر سکو تو ان کے لیے سکون کی زندگی کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہو، اللہ ان کو آسانیاں دے، اللہ ان کو سکون دے، لیکن تمہاری دلی دوستی، تمہاری دلی ہمدردیاں اور محبتیں اور محبتوں کی پینگیں یہ کفار کے ساتھ حرام ہے۔ یہ اس جذبے کا رخ اہل ایمان کی طرف کرنا ہے۔